السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میرا نام محمد رواس، میں آپ کا اسلامیات کا استاد ہوں۔ بیٹے آج کا ہمارا لیکچر سورۃ انفال کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 10، ٹھیک ہے۔ اس کا ہم نے باب محاورہ ترجمہ کرنا ہے، الفاظ کے معنی بھی ریڈ کرنے ہیں اور مشق بھی حل کرنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ تو باب محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجئے، لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے پیغمبر جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو، قل کہہ دو، لمن فی ایدیکم جو تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہے، من الاسریٰ قیدی، کیا فرما دو، کیا کہہ دو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا، نیکی معلوم کرے گا، یؤتکم خیرا، تمہیں بہتر دے گا، تمہیں بہتر دے گا، مما اخذ منکم جو تم سے چھن گیا، جو تم سے چھن گیا، ویغفر لکم اور تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت بیٹا غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق ہے، اور بالخصوص پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں ہے کہ مجھ سے جو ہے وہ چاندی لی گئی تھی فدیے میں، تو پھر اللہ نے فرمایا نا کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تمہارے دل میں نیکی معلوم کرے گا تو جو چھن گیا تم سے اس سے تمہیں بہتر دے گا۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے غلام مال غنیمت میں ملے جو کہ ماہر تاجر تھے۔ ایک تو نقدی رقم چاندی تھی وہ لے لی گئی بس، اب جو تاجر جو غلام ہیں جو ان کو مال غنیمت میں بعد میں ملے، جب وہ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے اور مختلف غزوات سے مال غنیمت آیا اور ان میں سے اس کا ان کو ملا، تو جو غلام ملے ان کو، وہ غلام بذات خود ان کے لیے ایک اثاثہ تھا، لیکن وہ صرف غلام ہی نہیں تھے بلکہ ماہر تاجر بھی تھے، جس سے ان کی تجارت کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں ہے۔ اچھا بیٹا اگلی آیت دیکھیں، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اگر یہ لوگ تم سے دغا کریں، اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو یہ پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں، یعنی یہ اللہ سے دغا کر چکے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کر چکے ہیں، اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرا چکے ہیں، مختلف طرح سے شرک کر چکے ہیں، تو ان سے کوئی بعید نہیں ہے۔ پھر جب یہ اللہ سے دغا کر چکے ہیں تو اللہ نے کیا کیا، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، یعنی اب دیکھو یہ تمہارے قبضے میں ہے، تمہاری گرفت میں ہے۔ واللہ علیم حکیم، خدا دانا حکمت والا ہے، جاننے والا حکمت والا ہے جی۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، جاہدوا لڑے، باموالہم وانفسہم اپنے مال اور جان سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین آووا اور جنہوں نے جگہ دی، ونصروا اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، والذین آمنوا اور وہ لوگ یعنی ہجرت کرنے والے اور ہجرت کرنے والوں کی مدد کرنے والے، ان کو جگہ دینے والے آپس میں دوست ہیں، رفیق ہیں۔ اور آگے بیان ہے تیسرے گروہ کا، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں۔ پیچھے فرمایا کہ ہجرت کرنے والے اور ان کو جگہ دینے والے آپس میں رفیق ہیں، اور اب یہ تیسرا گروہ جو ہے ان کے بارے میں فرمایا جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک ہجرت نہ کریں تمہیں ان کی رفاقت یعنی دوستی سے کوئی سروکار نہیں، کوئی واسطہ نہیں، حتیٰ یہاجروا یہاں جب تک وہ ہجرت نہ کرے۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں مومن تو ہے نا، مسلمان تو ہیں، مومن تو ہیں،
وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کرے، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کرے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، تم کو مدد کرنی لازم ہے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو، ٹھیک ہے، یعنی مدد تو کرنی ہے۔ دیکھیں بیٹا، مختلف قبائل نے مختلف طرح سے اپنے معاہدات کیے تھے، کچھ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ معاہدے کر لیے تھے کہ یا رسول اللہ، اے مسلمانوں کے نبی، اے مسلمانوں کے نبی، ہم ایمان تو نہیں لاتے لیکن ہم معاملات میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو دشمن ہمارا دشمن، ہمارا دشمن آپ کو دشمن۔ اسی طرح کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے مکہ والوں سے جو ہے وہ اتحاد کر لیا تھا کہ اے مکہ والوں، قریش مکہ، کہ جو تمہارا دشمن ہمارا دشمن، جو ہمارا دشمن تمہارا دشمن، ٹھیک ہے۔ تو اب جب ہجرت نہ کرنے والے مدد طلب کریں گے، اگر نبی علیہ السلام نے جن کے خلاف مدد کرنی ہے ان سے صلح کا عہد کیا تو پھر مدد نہیں کرنی، پھر مدد نہیں کرنی، صلح کا عہد نہیں توڑنا، اگر صلح کا عہد نہیں کیا ہوا تو پھر مدد کرنی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں جی۔ الا تفعلوہ فتنۃ تکن فتنۃ فی الارض، اگر تم یہ کام نہ کرو، اگر تم یہ نہ کرو، یعنی مدد والا کام، جہاں مدد کرنی ہے وہاں اگر نہ کرو، اور جہاں نہیں کرنی وہاں نہیں کرنی، وہاں اگر مدد کرو تو کیا ہوگا؟ تکن ہوگا فتنہ فی الارض، زمین میں فتنہ ہوگا، وفساد کبیر، اور بڑا فساد مچے گا، زمین یعنی ملک میں فتنہ برپا ہوگا، وفساد کبیر، اور بڑا فساد مچے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اگلے آیت دیکھیں، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے، وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، یہی سچے مومن ہیں، یعنی جو پیچھے جن کا ذکر آ چکا کہ جنہوں نے وطن سے ہجرت کی، جہاد کیا آپس میں، اور جنہوں نے جگہ دی وہ آپس میں رفیق ہیں۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ سچے مومن ہیں، یعنی کامل مومن ہیں۔ تو جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے بارے کیا ہوگا؟ یعنی جب تک وہ ہجرت نہیں کرتے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو ہجرت کرنے والے اور ان کو جگہ دینے والے یعنی مہاجر اور انصار ایک نظریے سچے، ایک تو پہلے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اب فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایک دوسرے کے یہ دونوں سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے، یعنی جنت کی نعمتیں ہیں، گناہوں کی بخشش ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور جہاد کیا اور ہجرت کی اور جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کیا، فاولئک هم المؤمنون حقا، فاولئک منہم، تو وہ تمہیں میں سے ہیں، وہ تمہیں میں سے ہیں۔ اور فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، ایک دوسرے کے یعنی مال وراثت میں ترکہ میں جب کوئی فوت ہوگا تو جو اس کا ترکہ ہوگا تو اس میں زیادہ حقدار کون ہوں گے؟ خون کے رشتہ دار جو ہوں گے وہ حقدار ہوں گے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، کچھ شک نہیں خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ یعنی اللہ نے جن کو رفیق فرمایا، سچے مومن فرمایا، تو وہ وراثت کے مال میں شامل نہیں ہوں گے، ویسے بھلائی کے لیے ایک دوسرے سے مدد کر سکتے ہیں اور انہوں نے کی بھی، لیکن وراثت کے مال میں شامل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ تھا باب آواؤ ترجمہ، آپ الفاظ والے دیکھیں، آواؤ جگہ دی پناہ دی، آواؤ جگہ دی پناہ دی، اس سلسلو انہوں نے مدد چاہی، انہوں نے مدد چاہی، اولو الارحام خون کے رشتہ دار، خون کے رشتہ دار، الاسرا قیدی، الاسرا قیدی، اوخذا چھن گیا، منکم تم
से मग़फ़िरतुन बख्शिश। ये अल्फाज मानी बेटा आपने याद करने हैं। अब बारी है शॉर्ट क्वेश्चन की। तो अल्लाह ताला ने सूरह अनफ़ाल में कैदियों के बारे में क्या इरशाद फरमाया? ठीक है बेटा जी, पहली आयत का जो तर्जुमा है बेटा वही देख लें। ऐ पैगम्बर, जो कैदी तुम्हारे हाथ में गिरफ्तार है, इनसे कह दो अगर खुदा इनके दिलों में नेकी मालूम करेगा तो जो छिन गया है उससे तुम्हें बेहतर अता फरमाएगा और तुम्हें बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अगर आप चाहें तो दूसरी आयत का तर्जुमा के साथ लिख सकते हैं कि अगर ये लोग तुमसे दगा करना चाहें तो ये पहले खुदा से दगा कर चुके हैं तो उसने उनको तुम्हारे कब्जे में कर दिया। कामिल जवाब बेटा यहाँ तक है, कब्जे में कर दिया, यानी दोनों आयत का तर्जुमा। जी, दूसरा सवाल देखें। अल्लाह ताला ने सूरह अनफ़ाल में हिजरत और नुसरत के बारे में क्या बातें इरशाद फरमाई? ठीक है बेटा जी, तो हिजरत और नुसरत के बारे में जो बातें इरशाद फरमाई वो बेटा आयत नंबर 72 का तर्जुमा आप लिखेंगे तो जवाब हो जाएगा। क्या मतलब? ये तीसरी लाइन देखें, जहाँ पहला सवाल ख़त्म हो रहा है उससे आगे देखें बेटा, इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जहदू, जो लोग ईमान लाए और हिजरत कर गए और खुदा के राह में अपने माल और जान से लड़े और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, आपस में एक दूसरे के रफ़ीक हैं जी। और जो लोग ईमान तो ले आए लेकिन हिजरत नहीं की, पीछे बात थी हिजरत की, अब है बेटा बात मदद की, नुसरत की, यानी जो लोग ईमान तो लाए लेकिन हिजरत नहीं की तो जब तक वो हिजरत ना करें तो उनको उनकी रफ़ाकत से कुछ सरोकार नहीं, और अगर वो तुमसे दीन के मामले में मदद तलब करे तो तुमको मदद करनी लाजिम है, मगर उन लोगों के मुकाबले में तुम में और उनमें सुलह का अहद हो तो मदद नहीं करनी चाहिए। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, खुदा तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। तीसरा सवाल देखिए बेटा, इबारत के मफ़हूम, यानी जो एक्सरसाइज में इबारत दी हुई है उनके मफ़हूम लिखना है जी। वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जहादू फी सबीलिल्लाह, जो लोग ईमान लाए, वतन से हिजरत कर गए और अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे, यानी नबी अलैहिस्सलाम के जो साथी थे, यानी जो जिन्होंने मक्का मुकरमा से हिजरत की, इस आयत में उनका बयान है कि इस आयत के हिस्से में उनका बयान है कि ईमान लाए, हिजरत की और जिहाद के, यानी मुहाजिर, ये इससे मुहाजिर मुराद है। और दूसरे हिस्से से वल्लज़ीना आमनू व नसरू उलाइका लहुमुल हक़, और वो लोग जिन्होंने जगह दी, मदद की, यही सच्चे मोमिन हैं, यानी इससे मुराद अंसार हैं, मदीना मुनव्वरा में रहने वाले। ठीक है बेटा, उन्होंने अपने मुसलमान भाइयों की मदद की और उनको जगह दी। अल्लाह ने फरमाया कि ये दोनों गिरोह जो हैं ये सच्चे हैं। ठीक है बेटा, ये इस आयत का मफ़हूम हो गया, इन दोनों मुख्तलिफ हिस्सों का मफ़हूम हो गया। तो अब हमारा होमवर्क क्या है बेटा? 5 MCQs हैं और 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। बाकी इसके सवालात और जवाबात जो इजाफी हैं उसके और इसकी पिक मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा, लेक्चर ज़रूर सुने और याद करें, होमवर्क करें। जो बात आपको समझ ना आए बेटा टेक्स्ट मैसेज के जरिए, कॉल के जरिए रब्ता करें, हम आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर हैं। होमवर्क के लिए बेटा आप सुस्ती ना करें, ड्रॉप बॉक्स हमने बनाया हुआ है, अपने घर वालों से कहें कि वो ड्रॉप बॉक्स में आपका होमवर्क या क्लास वर्क जो भी है वो ड्रॉप कर जाए, हम आपको चेक करके रिटर्न कर देंगे। इस तरह आपकी पढ़ाई बेहतर होगी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।